ابر کرم ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہمیں تمام آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ مذہبی عظیم اسکالر ڈاکٹر پروفیسر حافظ غلام محی الدین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ، آپ کی ماشاء اللہ دعائیں۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ اس ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے جی۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کی فضیلت کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کریم کی ذات برکات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین میں اس کی توضیح ملتی ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ وہ طلوع ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور اسی طرح شیاطین کو قید میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کی یہ برکت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ آپ نفل پڑھتے ہیں تو وہ عظیم ذات آپ کو فرض کا اجر عطا فرماتی ہے۔ آپ فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی ذات برکات آپ کو 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتی ہے۔ آپ ایک درم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں تو وہ ذات لم یزل آپ کو 700 دراہم تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی شان سخاوت کے لائق وہ عطا فرماتی ہے۔ اس میں شیاطین ان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے، رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں۔ وہ ذات لم یزل خود اپنے بندوں سے پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اسے شفا دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں۔ اس ماہ مبارک میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں سحری کی برکت ہے، اس میں افطاری کی برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو افطاری کرواؤ، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے ہے، وہ بھی تمہاری قیامت والے دن اس کی وجہ سے بھی تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا ہمیں زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی اور اسے اسلامی اصولوں کے مطابق منانے کی ضرورت ہے، اور اسی میں ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ادھر ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ہی عمدہ فضیلت بیان کی ہے۔ سر اس ماہ کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ ہاں، یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے کہ اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت کس لیے حاصل ہوئی۔ بالکل۔ تو وہ اسی آیہ مبارکہ میں ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ برکت اسے جو ملی ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے۔ اب قرآن مجید اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا ہے تو وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے افضل ہو جاتا ہے، جس پہ پہلی وحی نازل ہوئی حضور کی ذات پہ نازل ہوا نا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جس مہینے میں اترتا ہے تو وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس سے جس سینے پہ یہ نازل ہوا ہوگا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل کیوں نہ ہوگا، اور بالکل ہے۔ اور اسی طرح جب یہ کسی سینے میں جاتا ہے تو وہ حافظ قرآن بنتا ہے، تو حفظ قرآن کی برکت جسے حاصل ہوتی ہے وہ سینہ بھی دوسرے سینوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ کریم کی ذات برکات نے اسے رمضان المبارک کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کی فضیلت بھی رمضان المبارک میں ہی ہے۔ سر آپ کی بات سے ہی مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی حفاظت کے لیے ہی رمضان دیا۔ ہاں جی، واہ واہ، زبردست، بہت اچھے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہی یہ رمضان المبارک یہ ایک ماحول ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کریم نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کریم نے اس کی حفاظت تو کرنی ہی ہے، مگر اس میں ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہر رمضان المبارک میں تراویح رکھ دی گئی،
اور تراویح میں حافظ قرآن انہیں سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، سامع پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کا سلسلہ اسی طرح تا قیامت جاری و ساری ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ اگر کتابی صورت میں پوری کائنات سے قرآن مجید کو ہٹا بھی دیا جائے تو سینوں سے قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کے نقوش تو باقی رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ہی رمضان پیکج بھی دیا ہے، تاکہ ہر سال رمضان آتا رہے، ہر سال حافظ قرآن سناتے رہیں، اور ہر سال قرآن مجید اسی طرح پھیلتا رہے۔ سر ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت کی آپ نے۔ سر اب یہ بتا دیں کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کون سے معمولات اپنانے چاہیے؟ ہاں، یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں کون کون سے معمولات ہمیں اپنانے چاہیے، کس طرح منانا چاہیے؟ ہاں، کس طرح منانا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ وہی معمولات جو جناب رسول کریم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے، ہم سحری کا اہتمام کریں، ہم اس میں افطاری کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، کسی کو تلاش کرو تاکہ وہ ہمارے ساتھ افطاری کرے، کسی کو تلاش کرو وہ ہمارے ساتھ سحری کرے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی حضور کی سخاوت۔ ہم وہ کریں، ہمارے معاشرے کو جس طرح آج کل حالات جا رہے ہیں تو غرباء کی خدمت کریں، فقراء کی خدمت کریں، روزہ ضرور رکھیں۔ ہاں، وہ جو خاص بیماری کا یا سفر کا عالم ہے تو اس کی گنجائش ہے، مگر صحت مند جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں تاکہ ان کی عادت بنے اور وہ ساری زندگی انہیں یاد رہے کہ ہمارے ابا جی ہمیں صبح اٹھایا کرتے تھے۔ اگر بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں وہ سارا دن گرمیوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی افطاری میں ضرور شامل کریں، سحری میں ضرور شامل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہمارا ورثہ اسلامی ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، اس اسلامی تہذیب کی شناخت ہے۔ ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ساری زندگی اس معمول کو جاری رکھیں گے۔ وہ سحری میں انہیں شریک کریں، افطاری میں انہیں شریک کریں، ان کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نماز تہجد کا التزام کریں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پہ یہ موقع ہوتا ہے، ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو سحری کے ساتھ ساتھ ہم تہجد بھی ادا کریں، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، انہیں بھی کہیں۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، حضور انہیں سناتے تھے، وہ حضور کو سناتے تھے۔ تو ہم پورا قرآن مجید جو حافظ ہیں وہ تو ضرور دور کریں گے، لیکن جو نہیں ہیں وہ جتنی صورتیں انہیں یاد ہیں وہ اس کا دور کریں، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ ان صورتوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ مثلا اگر کسی کو 10 صورتیں حفظ ہیں تو وہ 20 کرے، 20 ہیں تو 30 کرے۔ اس طرح اپنا جو ہے روزانہ کا وہ قرآن مجید کی صورتیں، اور پھر ان کی تفاسیر بھی پڑھیں، احادیث کا مطالعہ بھی کریں، اور قرآن مجید بھی کثرت کے ساتھ اس کا بھی مطالعہ، ساتھ ساتھ تفسیر اور دیگر یہ چیزیں، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور روزہ کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ کیا؟ وہ ہے تقوی۔ روزہ کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی۔ تو تقوی کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح جاتے تھے بازار میں، جو ایک دن کا کھانا پینا اتنا وہ ہو جاتا تھا، تو اپنا کام بند کر کے، اپنا سمیٹ کے سب کچھ گھر آ جاتے تھے اور پھر مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ سارا دن دیہڑی کیوں نہیں لگاتے، کام کیوں نہیں کرتے، محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ نطہر صیامنا، ہم اپنے روزوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے روزوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھیں، اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، اور مسجد میں اور گھر میں ہر جگہ پہ ایک پاکیزہ ماحول کے ساتھ رہیں، اپنی نگاہ کو، اپنے تفکرات کو، خیالات کو، ان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔